قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ملک بھر میں عاشورہ محرم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر رات پرنم شہر شہر مجالس اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ مجالس اور جلوسوں کے راستے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، روٹس پر آنے والی عمارتوں پر سنائپر تعینات، متعدد شہروں میں موبائل فون سروس معطل، ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلوں اور نظر نیاز کا اہتمام۔ محرم کے جلوسوں میں عزاداروں کے لیے سبیلوں اور نظر نیاز کی تیاری کا سلسلہ جاری۔ کہیں پانی، کہیں شربت تو کہیں دودھ کی سبیل لگ گئی۔ بڑے شہروں میں نظر نیاز کے لیے روایتی حلیم، بریانی اور دیگر اشیاء تیار کی جانے لگی۔ صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے تپتے میدان میں حق کی خاطر سر کٹوا دیا مگر باطل کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ حضرت امام حسین، اہل بیت و بادشاہ ساتھیوں نے بہادری اور قربانی کی عظیم الشان مثال قائم کی اور اپنے خون سے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی ہمارے لیے مشعل راہ اور پیغام ہے کہ ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ یوم عاشورہ حق و باطل کے لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی قیادت میں جذبہ ایمانی سے سرشار جماعت نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا اور اپنے سے بظاہر طاقتور گروہ کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ آج اسلام انہی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے۔ یہی قربانیاں اہل ایمان کو ابتلا اور آزمائش کی گھڑی میں عزم و ہمت کا حوصلہ دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کی خصوصی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں، ان کی سرپرستی میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے ایک انتہائی مضبوط اور مربوط یوم عاشورہ کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب میں سیکورٹی پلان ترتیب دیا ہے۔ 9,229 جلوس اور 37,223 مجالس کی سپرویژن کے لیے 1,76,000 پولیس کے اور افسران اور اہلکار، تقریباً 20,000 رضاکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے سینٹرل آفس میں جو ہے وہ کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے جہاں سے پورے پنجاب کی تمام مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ محرم الحرام پر پنجاب میں فول پروف سیکیورٹی کا پلان بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے صوبہ بھر میں 2.25 لاکھ افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈرون کی مدد سے یوم عاشور کے مرکزی جلوس کی فضائی مانیٹرنگ ہوگی۔ ڈبل سواری پر پابندی لگا کر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ کابینہ ممبران ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ لاہور میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملکی ترقی، استحکام، خوشحالی اور امن کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تقرر و تبادلے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کمانڈر پشاور کور تعینات، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تعینات، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکریٹری پاک فوج تعینات کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد شرانگیز پروپیگنڈا کی تحقیقات۔ وزارت داخلہ نے 6 رکنی مشترکہ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی۔ جوائنٹ انکوائری ٹیم میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل۔ لیفٹیننٹ کرنل سعد آئی ایس آئی، ڈپٹی ڈائریکٹر وقار نثار آئی بی کی نمائندگی کریں گے۔ ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم محمد جعفر کریں گے۔ سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد
کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے. وفاق کے پاس ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ ایک صوبہ نہیں 2 صوبوں کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے. پوری قوم پاک فوج اور شہداء کے ساتھ کھڑی ہے. سربراہ پی ٹی آئی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. عمران خان کو نہ روکا گیا تو قوم کو حادثے سے دوچار کریں گے. انہیں چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو کے بجائے کوئی ڈھنگ کا کام کریں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس. بولے کہ الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد شک نہیں رہا عمران خان فورن ایجنٹ ہیں. آپ نے دھونس اور دھمکی کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ برا حال ہوگا. جو انڈیا اور اسرائیل سے آدمی پیسے لیتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ پاکستان کا کتنا محب وطن ہو سکتا ہے. میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل سے پیسے لینے پر اور اربوں روپے کی کرپشن کرنے پر فارن فنڈنگ میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دیں اور تحریک انصاف کا نیا چیئرمین منتخب کیا جائے. بھارت اور اسرائیل سے پیسے لینے والا محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیں. پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین منتخب کیا جائے. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا مطالبہ. بولے کہ عمران خان نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا. عمران خان نے 3.5 سال میں 25,000 ارب کا قرض لیا. بتائیں کہ قرض کا یہ پیسہ کہاں گیا؟ رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ عمران خان کی ایما پر درج کیا گیا. تحریک انصاف شہر اقتدار کی بجائے لاہور میں پاور شو کرے گی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس. تحریک انصاف نے 13 اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا. پی ٹی آئی کا جلسہ اسلام آباد کے بجائے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. عمران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس. 13 اگست کے جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال. فواد چودھری کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ. عمران خان بولے کہ ہم اداروں کی مضبوطی کے خواہش مند ہیں. ہم فوج یا کسی ادارے کے مخالف نہیں. پی ڈی ایم تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے. تحریک انصاف پاک فوج پر حملہ آور نہیں ہوگی. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ فوج مخالف بیانات کون دیتا رہا ہے. عمران خان نے حسینی جذبے کو سامنے رکھ کر کہا کہ وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کریں گے. چند استعفوں کی منظوری پی ڈی ایم کی سیاسی چال ہے. شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ مشکل وقت آنے پر قوم کی بچیوں کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے. مہر بانو بی بی خواتین کی حد تک مہم چلائیں گی. اگر پارٹی کے پاس موسیٰ گیلانی کے مقابلے کے لیے بہتر امیدوار ہوگا تو زور نہیں دوں گا. وہ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں؟ تو اگر اپنی صاحبزادی کو وہ انتخاب میں اتار رہے ہیں تو کیا وہ اسمبلی کا حلف لیں گی؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے سب کو خط لکھے ہیں کہ آپ اپنے دستخط کی تصدیق کر لیں تاکہ ہم آپ کے استعفے قبول کر لیں. شاہ محمود قریشی خود اسمبلی نہیں جاتے، کیا ان کی صاحبزادی اسمبلی میں جائیں گی؟ حیران ہوں وہ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں؟ رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ اسپیکر نے انہیں صرف کہا کہ آپ اپنے استعفوں کی آ کر تصدیق کر دیں. میں متفقہ وزیر اعظم تھا لیکن مجھے نااہل کر دیا گیا. شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. 24 ارب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا. محرم کے بعد 25 مئی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا. فواد چودھری کا ٹویٹ. لکھا کہ 2 کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 5 ٹیمیں ترتیب دی گئیں. قوم حقیقی آزادی کی جدوجہد کے آخری مرحلے کی تیاری کرے. فواد چودھری بولے کہ ضمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ پنجاب پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. 25 مئی کو ورکر سے زیادتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لا کر سخت سزا دیں گے.
ہاشم ڈوگر بولے عمران خان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرز، ورکرز، صحافی برادری سے زیادتیوں کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا۔ فواد چودھری کی وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ -+ کا فیصلہ زمینی خدا نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ لکھا کہ حکمران جماعتوں نے اپنے کیسز سامنے رکھ کر نیب میں ترامیم کی ہیں۔ جب چیف الیکشن کمشنر پر اعتبار نہیں ہوگا تو عمران خان الیکشن کو کیسے مانیں گے؟ جیلیں غریبوں کے لیے اور اشرافیہ کے لیے یہ 5 سٹار ہوٹل ہیں۔ 12 اگست کو 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ صوبے اور مرکز اب آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ لیگی رہنما نذیر چوہان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان صلح، احاطہ عدالت میں نذیر چوہان اور شبیر گجر آپس میں گلے ملے۔ نذیر چوہان کے خلاف فائرنگ کے مقدمے میں مدعی نے راضی نامہ عدالت میں جمع کرا دیا۔ ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور میں نذیر چوہان 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرا لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس رنگ روڈ، راولپنڈی اور نالئی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ حکام کو منصوبوں کو جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ ایکسپریس وے نالئی پروجیکٹ میں 64 ارب کی بچت۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بولے کہ پروجیکٹ 46 ارب میں مکمل ہوگا۔ فنڈز کی بچت اور شفافیت کو مد نظر رکھا جائے، عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ قومی لاہ عمل کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خطوط ارسال کر دیے۔ احسن اقبال نے خطوط میں ریلیف کمیٹی کے ہمراہ وزرائے اعلیٰ سے ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جلد ملاقات کا وقت دیا جائے، متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ خطوط کا متن۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے قابو، عام شہریوں سمیت اعلیٰ پولیس افسران بھی محفوظ نہ رہے۔ اے آئی جی کراچی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد کو چار مینار چورنگی پر لوٹ لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول فیملی کے ہمراہ ناشتہ کرنے آئی تھیں۔ ملزم نے اسلحہ کے زور پر اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول سے لوٹ مار کی۔ کرونا کے وار تیز، مزید 3 شکار کر لیے۔ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، کرونا کیسز کی شرح 3.23% رہی۔ NIH کے مطابق 628 افراد میں وائرس کی تشخیص، کرونا سے متاثرہ 163 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ برمنگھم میں قومی پرچم سربلند، ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو 90.18 میٹر پھینک کر نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سابق عالمی چیمپئن سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ارشد ندیم نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مزید کامیابیوں کے لیے پرعزم ہوں۔ پاکستانی قوم اسی طرح دعا کرتی رہے تاکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں۔ اقوام عالم میں پاکستان کی عزت میں اضافے پر پوری قوم کا فخر، پاکستانی ایتھلیٹس نے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا کہ تمام ایتھلیٹس سے وطن واپسی پر ملاقات کر کے حوصلہ افزائی کروں گا۔ کامن ویلتھ گیمز میں شریک دیگر پاکستانی ایتھلیٹس بھی قابل تعریف۔ جیت اور ہار کھیل کا حصہ، حوصلہ مت ہاریں، محنت جاری رکھیں۔ قومی ہیرو کو مبارکبادیں دینے کا سلسلہ جاری، صدر مملکت، وزیر اعظم، بلاول بھٹو، آرمی چیف، مریم نواز، عمران خان، بابر اعظم اور دیگر کی ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت بولے ارشد ندیم نے تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اعظم بولے کہ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا۔ آرمی چیف نے بھی ارشد ندیم کو مبارکباد دی۔
مریم نواز بولی پاکستان کا نام روشن کرنے پر شاباش ارشد ندیم شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارشد ندیم کو 10 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو چودھری پرویز الہی کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ارشد ندیم کی کامیابی کو پاکستان کی فتح قرار دے دیا۔ بولے شاباش ارشد ندیم، قوم کو آپ پر ناز ہے، امید ہے ارشد ندیم عالمی سطح پر مزید کامیابیاں سمیٹیں گے۔